بھی آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن میں کورونا کے قاتل وار جاری ہیں۔ کورونا سے ایک مریض جاں بحق ہوا۔ ڈویژن میں مزید 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 23 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ ٹوبہ میں 3 اور چنیوڑ میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2% رہی۔ فیصل آباد ڈویژن میں کورونا کے قاتل وار جاری۔ کورونا سے ایک مریض جاں بحق ہوا۔ ڈویژن میں مزید 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 23 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کا سینٹرل جیل کا دورہ۔ اینول انسپیکشن ہوگی اور اس موقع پر جیل میں خطرناک قیدیوں کے لیے بنائے جانے والے کورٹ روم کا افتتاح کر دیا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ بتائیے۔ جی بالکل، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ آج سینٹرل جیل فیصل آباد پہنچے۔ یہاں پر جیل انتظامیہ کی جانب سے ان کو سلامی دی گئی۔ نہ صرف وہ سینٹرل جیل فیصل آباد کی سالانہ انسپیکشن کریں گے بلکہ آج انہوں نے سینٹرل جیل فیصل آباد میں خطرناک قیدیوں کے لیے بنایا جانے والے کورٹ روم کا بھی افتتاح کر دیا۔ اس وقت ہم بالکل اسی کورٹ روم میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کورٹ روم۔ یہاں پر سینٹرل جیل کے جتنے بھی خطرناک قیدی ہیں ان کا باقاعدہ طور پر ٹرائل ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ قیدی کو لایا جائے گا اور جو جج ہوں گے وہ اپنی سیٹ پر موجود ہوں گے اور باقاعدہ طور پر قیدیوں کے ساتھ ٹرائل کیا جائے گا۔ یہ کورٹ روم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو خطرناک قیدیوں کو جیل سے باہر لے جایا جاتا ہے، جو سیکیورٹی رسک ہے، جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں، جو سیکیورٹی مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی کیونکہ جو فیول خرچ ہوتا تھا اس میں بھی جو ہے وہ واضح طور پہ کمی آئے گی۔ اس میں ہم بات کر لیتے ہیں سینٹرل جیل فیصل آباد علی اصغر سے۔ سر کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ روم بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ہمارے پاس ہر کیٹیگری کے اسیر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ اسیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیررزم یا مختلف قسم کے سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اور خاص طور جو سزائے موت کے اسیران ہوتے ہیں وہ ایز پر لا تاریخ کے لیے باہر کورٹ میں نہیں جا سکتے، تو ان کی پروڈکشن ایک بہت سیریس ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت لانگ اسٹینڈنگ ایک قسم کا ہمارا ایشو تھا، تو یہ اب موجودہ گورنمنٹ میں یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، اور آج اس ہم نے کورٹ روم کا افتتاح کیا ہمارے آئی جی صاحب نے، مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب نے۔ تو اب ہمارے وہ جو مسائل ہیں جیسے ہمارے ٹیررسٹ ہو گئے یا سزائے موت کے اسیران ہو گئے یا اسی طرح کے دیگر سنگین نوعیت کے جو اسیران ہیں، اب ان کی کورٹ پروڈکشن کے لیے ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اس سے یقینی طور پہ ہمارے سیکیورٹی کے مسائل اور فیول کنزمپشن اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ ہاں جی بالکل، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ کورٹ روم بنانے سے نہ صرف سیکیورٹی مسائل جو بلکہ دیگر اس سے جتنی بھی منسلک مشکلات تھی وہ تمام کی تمام سیکیورٹی مسائل میں کمی آئے گی۔ فرزانہ صدیق شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ فیصل آباد واسا اور جائکا کے تعاون سے جال واٹر ورکس کی اپ گریڈیشن۔ واسا نے جال چوک آفس کو جائکا کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ میں تبدیل کر دیا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جھال واٹر ورکس کو سلو سینڈ سے ریپڈ سسٹم کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے جہاں پر کام جاری ہے، تو جائکا کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی جو ہے وہ واسا کی جانب سے تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جھال کے ساتھ ہی یہ واقع ہے۔ ہمارے ساتھ اس میں ڈائریکٹر واٹر موجود ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ تشکیل دی گئی ہیں؟ پرانا دفتر ہے لیکن بہترین طریقے سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ یہاں پہ جی ایک تو ہم لوگوں نے اپنا جو پراپر واسا کی طرف سے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ نوٹیفائی کیا جا چکا ہے۔ وہاں کے تمام آفیسر جو ڈپٹی ڈائریکٹرز، ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان کے تمام آفیسز کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک کمیٹی روم جو کہ جائکا کے پروجیکٹ کے دوران ہمیں یوزفل ہوگا اس کو بھی تشکیل دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ جتنی بھی ایسیسریز تھیں ان کو بھی چینج کر رہے ہیں، جن میں ہماری پرنٹنگ میڈیا ہے اور جو لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں وہ بھی تمام آفیسرز کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی جب جیپنیز آئیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایزیلی اس پروجیکٹ کو پراپرلی مانیٹر اور اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکیں۔ جائکا کی ٹیمیں کب تک فیصل آباد میں آئیں گی اور یہ یونٹ جو ہے وہ فنکشنل کر دیا جائے گا ان کے لیے؟ ایکچولی جو ہمارا کنسلٹنٹ ہے اس کی اس ٹائم ٹینڈرنگ وہ ڈیزائن فیز پہ چل رہا ہے، اور جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ سیکنڈ کوارٹر کے سٹارٹ یا مڈ تک وہ جو ایگزیکیوشن ہے اور جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ کوارٹر کے اینڈ تک جو کنٹریکٹر ہے وہ یہاں پہ ورک سٹارٹ کر چکا ہوگا۔ جی بالکل، اس سال کے جو سیکنڈ کوارٹر ہے وہاں پر توقع کی جا رہی ہے۔ رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوڑ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن محمد عامر خان نیازی کی پولیس افسران سے کرائم میٹنگ، کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ جی بابر بتائیے۔
بالکل جی، ڈی پی او چنیوٹ عامر خان نیازی نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد چنیوٹ پولیس کو جو ہے وہ تنبیہ کر دی ہے کہ جتنے بھی جو منشیات فروش ہیں اور ایسے افراد جو فلائٹ کائٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھرپور جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے. ڈی پی او ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، کیا فیصلہ کیا گیا میٹنگ میں؟ جی بالکل، ایک تو سوشل ایونز اور جو کائٹ فلائنگ ہے، منشیات، اسلحہ، جتنے بھی اس قسم کی غلط کام ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پراپر کریک ڈاؤن کریں گے اس کے اوپر، اور اس کو ہم بالکل اس ضلع سے ان کا خاتمہ کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے اسٹریٹجی ڈیوائس کر لی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ڈی پی او کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ ایس ایچ اوز کو سختی کے ساتھ ہدایت جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر منشیات فروشی کا روباٹیکسنگ کے معروف تعلیمی ادارے سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس میں ذہنی صحت کے موضوع پر آگاہی سیمینار منعقد ہوا. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائیے. جی بالکل، سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس روباٹیکسنگ میں آج مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کی جانب سے خاصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر ماہر نفسیات ڈاکٹر اشفاق اسد نے لیکچر دیا. پروفیسر اظہار الحق اور دیگر جو انتظامیہ کے جو لوگ تھے وہ بھی اس لیکچر میں شریک تھے. اسی حوالے سے ڈاکٹر اشفاق سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے جانتے بھی ہیں. سر، آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو مختلف اداروں میں بھی جو لیکچرز دیے ہیں، آج کی اس لیکچر کی خاص بات کیا تھی، کیا میسج دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سلیم حبیب ایجوکیشن جو کمپلیکس ہے ان کا اور ان کی انتظامیہ کا، پروفیسر اظہار الحق صاحب پرنسپل ہے یہاں کے. آج کا جو لیکچر تھا اس میں جو سب سے مین چیز تھی، کیونکہ یہ اپلائیڈ سائیکالوجی کا ایک جو کلاسز تھیں ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ایک اویئرنیس سیشن دیا گیا ہے کہ ہم نے آج کل سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحان کو کیسے روکنا ہے. آئے دن جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی ہم مینٹلی سیک ہیں، جس کی وجہ سے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو بچے جو ہیں انہوں نے بہت دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے، اور مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی میں اویئرنیس کے لیے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، اور اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں کہ ان کی ذہنی نشو و نما، ان کو تعلیم اور تربیت میں مذہب کا جو ہمارا عنصر ہے اس کو بھی شامل کریں، اور ہم ان کو ایمان کی قوت اور طاقت کے ساتھ بھی آگے لے کے چلیں. جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے ہمارے بچے ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے ہیں. سر، یہ بات مشاہدے میں آ رہی ہے کہ طلباء بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، جو وہ ہیں، جو وہ بننا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. ایکچولی ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کا یہ ایشو ہے کہ ایک بچہ اگر ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ڈاکٹر بننے کی، تو ہم ان کو زبردستی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ ایک اچھا آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، اچھا سپورٹس مین بننا چاہتا ہے، تو ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو یا ان کے جو مشاغل ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ مینٹل سٹریس میں چلے جاتے ہیں. ہم سوسائٹی میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ صرف وہی بندہ کامیاب ہے جو ایک کامیاب بزنس مین ہے، کامیاب ڈاکٹر ہے، کامیاب انجینئر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف لے کے جانا چاہیے جس طرف بچہ خود جانا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ سٹریس کا شکار ہو رہے ہیں بچے. اچھا، بالکل، طلباء ہوں یا شہری، سب کی ذہن و نشو و نما کے لیے اس قسم کی جو لیکچرز ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں. پروفیسر اظہار الحق سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں. سر، آپ بتائیے گا کہ اس قسم کے جو لیکچر ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنے ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس روباٹیکسنگ اور ہماری فاؤنڈیشن دی سلیم حبیب ایجوکیشن فاؤنڈیشن وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے سیمینارز کا اور ٹریننگز کا وہ انتظام کرتی رہتی ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل ہم بچوں کی تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ظاہر ہے ہم ڈپارٹمنٹ وائز ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کے بچوں کو ان کے جو ایکسپرٹس ہیں یا جو ان کے جو موٹیویشن جو لیکچر دینے والے ہمارے جو اسکالرز ہیں ہم ان کو یہاں انوائٹ کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بچے بھی اس پہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی اس پہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ہم یہ کنٹینیوس پروسیس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا آنا ہمارے لیے اس سے اچھا ہے کہ ہم نے سائیکالوجی میں 2 سال کی سٹرگل کے بعد کوشش کی کہ یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو جائے، لیکن باقی ڈپارٹمنٹس کو ہم ساتھ چلاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کے جو لیول کے جو بچے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹریننگز، ان کے لیے مورل ایکٹیویٹیز، ان کے مورل جو ویلیوز ہیں، ان کی مورل جو ٹریننگ ہے اس کو ہم جو ہے نا اہمیت دیں. اس طرح کی اس لیے ہم مختلف اسکالرز کو بلا کے ہم ان کے ساتھ بچوں کے ایک سیمینارز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں.
جی بالکل سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس میں اس قسم کے پروگرامز کا انعقاد وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے. تاہم آج کے اس پروگرام کے دوران جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں جو ہے وہ جو سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسسٹنٹ کمشنر کمپلیکس سمندری کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. سنگ بنیاد صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد اور ڈی سی علی شہزاد نے رکھا. تفصیلات جانتے ہیں وکاس سے. جی وکاس بتائیے گا. جی بالکل, اسسٹنٹ کمشنر سمندری کے آفس کے کمپلیکس کا تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. صوبائی وزیر حافظ ممتاز صاحب اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے صوبائی وزیر سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسا کہ ڈیلی بیسس پہ سائلین کو آنا پڑتا ہے دفتروں میں, تو یہ دفتر کافی پرانا تھا, کوئی 40-50 سال پہلے یہ بنایا گیا تھا. تو اب اس میں کوئی فیسلٹی نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جی کہ ایک نئی بلڈنگ بنائی جائے جو 2 کروڑ 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے کی مالیت سے بننے جا رہی ہے, تاکہ جو بھی کوئی ڈیلی بیسس پہ سائلین کو مسئلے مسائل شکایات ہوتی ہیں دفتروں میں ان کو آنا پڑتا ہے تو باعزت طریقے سے بٹھا کر سستا اور فوری انصاف انہیں دیا جائے. ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ جی بالکل, جیسا منسٹر صاحب نے فرمایا کہ پبلک جہاں جن آفیسز میں جاتی ہے وہاں پہ سروس ڈیلیوری دینے والوں کو اگر ہم کمفرٹیبل کریں گے, ان کو اچھی سہولیات دیں گے تو وہ بھی آگے اچھی سروس ڈیلیوری دے پائیں گے. تو یہ آج کا پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور 22 ملین کی لاگت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقریباً 4 سے 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں پر امید ہوں کہ اس کے بننے سے یہاں کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. یہاں کے جو ہمارا سٹاف ہے وہ اچھے طریقے سے ان سے ڈیل کر سکے گا اور ان کی سروس ڈیلیوری امپروو ہوگی. جی بالکل, 22 ملین کے لاگت سے یہ 4 سے 5 ماہ میں یہ کمپلیکس جو ہے وہ تعمیر ہو جائے گا اور عوام کو جو ہے بہتر طریقے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.